صلح حدیبیہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 630 عیسوی میں زیارت کعبہ کی خواہشات کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اس خیال سے کہ کفار جنگ کا گمان نہ کریں۔ عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ قریش کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے مدافعت کی تیاری شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ قریش کی طرف سے قبیلہ کے سردار بدیل بن ورقہ چند آدمیوں کے ہمراہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنے کی غرض دریافت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کسی سے لڑائی مقصود نہیں۔ انہوں نے قریش سے کہا۔ سرداران قریش نے جواب میں کہلا بھیجا کہ گو تم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو، لیکن ہم تم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ ننگ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمام عرب میں چرچا ہو کہ ہمارے دشمن زبردستی مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کر گئے۔ پھر مکے والوں نے حلین بن علقمہ کنانی قبائل احابیش کے رئیس اعظم کو قاصد بنا کر بھیجا۔ اس نے جب قربانی کی اونٹ دیکھے تو اس کو یقین آ گیا کہ مسلمان صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ راستے ہی سے واپس گیا اور جا کر قریش کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا تم بدو ہو، تمہیں کیا خبر؟ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے جماعت قریش، ہم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ جو شخص بیت اللہ کی تعظیم کے خیال سے اس کی زیارت کو آتا ہے، تم کیوں اس کو روکتے ہو؟ مسلمانوں کو عمرہ کر لینے دو، ورنہ میں اپنے تمام قبیلے کو لے کر تم سے لڑوں گا۔ قریش نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ یہ معاملہ بہت سخت ہے، ہم کو اپنی منشا کے مطابق کام کرنے دو۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود سردار بنی ثقیف قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیڑ اپنے ساتھ لے کر خود اپنی قوم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ قریش مسلح ہو کر آ رہے ہیں، ان لوگوں کو تاب نہیں کہ ان کے مقابلے میں ٹھہر سکیں، آپ کو چھوڑ کر گرد کی طرح اڑ جائیں گے۔ عروہ کا یہ کلام مسلمانوں کو گراں گزرا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سخت جواب دیا۔ اس پر عروہ نے کہا کہ تمہارا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کو میں اب تک اٹھا نہیں سکا ہوں، ورنہ میں سخت کلامی سے پیش آتا۔ عروہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اصحاب کتنا جانشاری اور فدائیت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے قبیلے کے ایک رئیس عبان بن سعید ان کو پناہ دے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے سرداران قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں نے کہا تم کو خود اگر کعبے کا طواف کرنا ہے تو کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ہم مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کیوں کر طواف کر سکتا ہوں؟ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کو یہ اطلاع ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو جب تک ہم ان کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ یہ کہہ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے، جن کی تعداد 1500 تھی، جان نثاری کی بیعت لی۔ اسی کا نام بیعت رضوان ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب مسلمان درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو اللہ راضی ہو گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ غلط ثابت ہوئی۔ قریش نے سہیل بن عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ صلح صرف اس طریقے پر ہو سکتی ہے کہ امسال آپ اپنے ساتھیوں کے واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔
اس مصالحانہ گفتگو کے بعد مندرجہ ذیل شرائط پر صلح حدیبیہ طے ہوئی۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں اور سوائے تلوار جو کہ میان میں ہوگی اور کوئی دوسرا ہتھیار لگا کر مکہ میں داخل نہ ہوں۔ ان کو 3 دن تک حرم میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ ان دنوں میں قریش باہر نکل جائیں گے۔ نمبر 2، قبائل عرب میں سے مسلمان جس قبیلے سے چاہیں معاہدہ کریں اور قریش جن کو چاہیں اپنا حلیف بنائیں، اس معاملے میں دونوں فریق آزاد ہیں۔ نمبر 3، اگر قریش میں سے کوئی بغیر اجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی اور باہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ اس معاہدے کی تیسری شرط بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی اور اتفاق یہ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا اسی وقت خود سہیل کے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ سے کسی صورت سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ کافروں نے ان کو سخت سزائیں دی تھیں۔ ان کے جسم پر جا بجا زخم تھے۔ انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریاد کی۔ ان کے باپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ان کو ہمارے ساتھ مدینے جانے کی اجازت دے دو، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ آخر عہد نامہ کی شرط کے مطابق ان کو واپس کیا گیا۔ مسلمان یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب ضبط نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں نبی برحق ہوں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ مجھے ہرگز خار نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے تابانہ جوش کے فروغ ہونے پر اپنی اس جرأت پر بہت پشیمان ہوئے۔ زندگی بھر ان کو اس کا افسوس رہا اور اس کے کفارے کے لیے توبہ اور استغفار کے علاوہ صدقے، خیرات اور غلام آزاد کرتے رہے۔ صلح نامہ کے کاتب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اسلامی قاعدے کے مطابق شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ سہیل نے کہا کہ عربی دستور کے مطابق بھی اسم کا اللہم لکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسی طرح لکھ دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے پر بھی سہیل کو اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، صرف اپنا نام ماولدیت لکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ تم لوگ مانو یا نہ مانو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس لفظ کو مٹائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ صلح نامہ کے مکمل ہونے کے بعد خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے۔ بنی بکر قریش کے مسلمانوں نے اسی مقام پر سر کے بال تراشے، جامع احرام اتارے، قربانیاں کیں اور پھر مدینہ کو واپس ہوئے۔ اس واقعہ کے متعلق پوری سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں اس صلح کو، جس کو مسلمان شکست خیال کرتے تھے، فتح نمایاں کا لقب دیا، کیونکہ اب تک اہل عرب اور خاص کر قریش کو اسلام سے ملنے اور اسلام پر غور کرنے کا موقع ملا۔ نیز دعوت اسلام کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور اہل اسلام بلا خوف و خطر قبائل میں آنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، عمرا اور رؤسائے قبائل کے ساتھ مراسلت شروع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کثرت کے ساتھ اسلام لانے لگے اور مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھنے لگی۔ اس لیے اس صلح میں کفار کے ساتھ جو خفیف رعایت برتی گئی، اس کے مقابلے میں اس عظیم الشان نفع کا حاصل
ہو جانا حقیقت میں فتح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے رضامندی ظاہر کی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ پھر وہ اسباب بیان فرمایا گیا کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے احتراز کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے متعلق کہا کہ وہ برحق ہے اور یقیناً تم مسجد میں داخل ہو گئے، لیکن اس سے پہلے تم کو یہ فتح عطا کر دوں اور وہ وعدہ آئندہ پورا ہو کر رہے گا۔